محمد نبینا بنور هدینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا ہے کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قلنا احمل فیہا من کل زوجین والقی الی من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ ترجمہ یہاں تک کہ جب تو ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگے تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ لو، اور جس شخص کے نسبت حکم ہو چکا ہے کی حالت ہو جائے گی اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لائے ہیں اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے حکم دیا کہ جب عذاب آئے تو ہر قسم کے جانداروں کی ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لے۔ بائبل میں کہا گیا ہے کہ انہیں ہر حلال جانور کے ساتھ جوڑے اور ہر حرام جانور کا ایک جوڑا سوار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن قرآن مجید کے لفظ یعنی کہ قرآن مجید میں اثنین یعنی کہ دو جانور سے اس کی تحذیر ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ وقال الا من سبق علیہ القول کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو چھوڑ کر صرف ان مومنوں کو کشتی میں سوار کریں جس میں حق میں نجات کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ کا بیٹا یم بھی ڈوبنے والے میں سے شامل تھا، جیسے آئندہ بیان ہوگا کہ ومن آمنا یعنی امت کو جو افراد آپ پر ایمان لا چکی ہے ان کے کشتی میں سوار کر لیجئے، اور وما انا یعنی کہ وما امنا معہ الا قلیل آپ کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے ہیں، حالانکہ آپ طویل اثرات تاکہ ان میں سے تصریف فرما رہے ہیں اور تقریب اور تحریب وعدوں اور وعید کے گناہوں کو اسلیب کو استعمال کرتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ رات دن تبلیغ میں مصروف رہے۔ اور کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی اس کے بارے میں علماء یعنی کہ جو لکھے ہیں انہوں نے مختلف اقوال ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ وہ 80 یعنی کہ 80 افراد تھی، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں۔ احبر سے مروی ہے کہ وہ 72 یعنی کہ 72 افراد تھے۔ بعض نے کہا 10 یعنی کہ بعض نے کہا کہ صرف 10 لوگ تھے۔ ایک قول کے مطابق کشتی میں سوار ہونے والے میں حضرت نوح علیہ السلام، خود ان کے 3 بیٹے اور ایمان نہ لا کر خارق ہو جانے والے بی کی بیوی شامل تھی، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے 4 بہویں شامل تھیں۔ یہ قول ظاہر طور پر آیت کے خلاف ہے، کیونکہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے خاندان سے باہر بہت سے مومن افراد بھی سوار ہوئے تھے، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نجینی وما معی من المؤمنین، مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان سے بچا لے۔ یعنی کہ ایک قول کے مطابق وہ 7 افراد تھے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جو آپ کے تمام بیٹوں ہم، سم، یافیس، یم جیسے اہل کتاب خانن کہتے تھے کہ اور یہی طوفان میں خاک ہوا تھا، اور عابر مانتے تھے۔ عابر کی مان تھی، وہ طوفان سے پہلے فوت ہو چکی تھی۔ بعض علماء سے فرمایا ہے کہ وہ بھی ایمان لانے کی وجہ سے دوسرے کافروں کے ساتھ خاک ہو گئے تھے۔ ایک کتاب کا کہنا ہے کہ وہ کشتی میں موجود تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں کافر ہو گئے ہوں، البتہ پہلے قول زیادہ صحیح، کیونکہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ لا تذر علی الارض منا کافرین دیارا، کسی کافر کو زمانے کا بسانہ رہنے دے۔ نجات پانے پر شکر اے ربی کا حکم ہوا تھا، یعنی کہ جب کافر قوم کے قریبی کا وقت ہو گیا
تو مومن کی حفاظت اور نجات کے لیے کشتی کو اللہ تعالیٰ سے حکم کے تیرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ مطلب فَإِذَا تَوَاتِ أَنْتَ وَمَا مَخَافَ الْفُلْكِ فَقُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اس کا اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھے تو اللہ شکر ادا کرو، یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور کہنا سے سب کہنا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جیسے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی ہے، اور یہ بھی دعا کرنے کہ پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارو، اور جو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی تعریف اور شکر کرے، کیونکہ اس نے یہ کشتی ان کے لیے مغفر فرمائی تھی، اس کے ذریعے سے انہیں نجات دی، قوم کا فیصلہ کر دیا اور مخالفین کے تبعیض کے ساتھ نوح علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ جیسے قرآن مجید میں ایسے بہت سے آیتیں ہیں، اس کے ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی غلطی کرے ہیں مجھے معاف کرے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیں۔